کیا فرماتے ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدہ. کیا کہا؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے مسلمان لوگ کیا رہے؟ محفوظ رہے. سلیم یسلم سلامتاً، محفوظ رہنا، مامون رہنا. تو مسلمان وہ ہے لسان ہی و یدہ. یہ ضمیر لوٹ رہی المسلم کی طرف، اور المسلمون فاعل بن رہا سلیم کا، سلیمہ. تو مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے مسلمان لوگ محفوظ رہے. اب یہاں پہ آپ کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ مسلمان محفوظ رہے، کیا غیر لوگ محفوظ نہ رہے؟ سوال آپ کے ذہنوں میں یہ بات آئے گی کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان لوگ محفوظ رہے، کیا غیر لوگ محفوظ نہ رہے؟ جی ہاں، غیر لوگ بھی محفوظ رہیں. اس وجہ سے یہاں پہ عبادت معاملات مسلمان سے ہی ہوتا ہے، اس لیے مسلمان کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس مسلمان کے ساتھ رہنے کی بات آ گئی تو غیروں کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے؟ جو ہمارے ساتھ، جس کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، جس کے ساتھ ہمارا رہنا سہنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ہم بد زبانی نہ کریں، ان کو ہم اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. تو اسلام وہ ہے جس نے اسلام کو اپنایا. اسلام اسی کو کہتا ہے کہ تم مسلمان حقیقت میں ہو کہ تمہارے ہاتھ، تمہارے زبان سے دوسرے لوگ کیا رہیں؟ محفوظ رہیں. اسلام کی یہ کیا ہے؟ اسلام کی ایک پہچان ہے کہ اس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ کیا رہیں؟ محفوظ رہیں. بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے. دین کیا ہے؟ خیر خواہی ہے. دین مطلب مذہب، دھرم خیر خواہی ہے. دین جو ہے ہمیشہ ہر ایک کی بھلائی چاہتا ہے. خیر خواہی، خیر چاہنے والا ہے. دین کیا ہے؟ خیر چاہنے والا ہے. کیا مطلب؟ دین کو جو اپنائے گا، اس پہ جو عمل کرے گا، اس کے ذریعے سے ہر ایک انسان کامیاب ہو جائے گا. تو دین کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے. اور جو بہتر دین وہی ہوگا جو مکمل طور پہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیا ہو؟ بہتری کا سبب بنے. یہاں دنیا کے اندر ہم رہیں تو بھی ہم بہتر رہیں، اور جب ہماری روح اس جسم سے پرواز کر جائے، اس جسم سے ہماری روح نکل جائے، تو بھی ہم کیا ہو؟ بھلائی میں ہو، بہتری میں ہو. اس دین کو اپنائے. اس لیے کہا گیا دین کیا ہے؟ خیر خواہی ہے. خیر الامور اوسطها، خیر الامور اوسطها. امر کی جمع امور ہے. خیر معنی بہترین کام اوسطها وہ ہے جس کے اندر برابری ہو، درمیانی ہو. کیا ہو؟ کہ وہ کام کریں. اگر کوئی آپ نیکی کا کام کرتے ہیں تو آپ کو مسلسل اس کام کو کرتے رہنا چاہیے. ایک دن تو 10 رکعت کیا کر لیا آپ نے؟ نفل پڑھ لیا، اور دوسرے دن چھوڑ دیا. ایک دن آپ نے 20 رکعت نفل پڑھ لی اور دوسرے دن چھوڑ دیا، تو یہ کام بہتر نہیں ہے. آپ 2 ہی رکعت پڑھیے. آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے 2 ہی رکعت پڑھنے کی، آپ 2 ہی رکعت پڑھیے، روزانہ پڑھیے. آپ صدقہ و خیرات کیجئے، نفلی صدقہ جو آپ کرتے ہیں کیجئے، مسلسل کیجئے. ایک دن کر دیا، اب 1 سال بعد پھر نفلی صدقہ کر رہے ہیں، کوئی مانگنے کے لیے آ رہا تھا، دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں. آپ مستقل کچھ نہ کچھ کیا کرتے رہیے؟ اللہ کے راستے میں دیتے رہیے. تو بہترین کام وہ ہے جو مسلسل ہو. بہترین پڑھائی وہ ہے جو مستقل آپ پڑھتے رہیے. ایک دن کو پورے 24 گھنٹہ پڑھتا رہا، ایک دم دن اور رات کو ایک کر دیا اور دوسرے دن بیمار ہو گیا. اس لیے کام میں جو معتدل ہو، درمیانی ہو، آپ اس حساب سے روزانہ آپ مستقل کرتے رہیے. ایسا کام ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اب آگے کہنے التائب من الذنب کمن لا ذنب له. تائب تاب یتوب توبا کہ معنی ہے توبہ کرنا، رجوع کر لینا. اپنے کیے پر کیا ہو جائے، اس کے طرف واپسی اختیار کر لے. یہ جو کیا ہے اس کی طرف سے واپس آ جائے. جو غلطی ہوئی ہے اس کی طرف سے کیا ہو جائے؟ شرمندہ ہو کر کے واپس. یہ کام ہم سے غلط ہو گیا ہے. تو التائب من الذنب، گناہوں سے تائب ہونے والا، گناہوں کو چھوڑنے والا، ایسا ہے کمن لا ذنب له، جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے، کسی انسان کی ہم نے تکلیف پہنچا دی اور اس سے ہم نے معافی مانگ لی اور دوبارہ اس گناہ کو کرنے سے ہم باز آ گئے، اور اللہ نے جب ہم یہ باز آ گئے توبہ کر لیا اور توبہ
کے بارے میں آپ یہاں پہ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ توبہ کہتے ہیں کس چیز کو؟ توبہ کہتے ہیں سب سے پہلی یہ کہ جو کام آپ نے کیا ہے اس کام سے ہمیں، جو کام ہم نے کیا ہے برا کام، اس سے ہمیں شرمندگی ہوئی، یہ کام ہم سے کیا ہوا ہے؟ غلط ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ غلط ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہونی چاہیے کہ آئندہ یہ کام نہیں کریں گے، ہم آئندہ یہ کام نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے مرتے دم تک۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کریں، اللہ یہ کام ہم سے غلط ہو گیا ہے، یہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ یہ حقوق اللہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ حقوق اللہ ہے۔ اگر وہ کام ایسا تھا جس کو کرنا تھا ہم نے نہیں کیا تو یہ گناہ ہو گیا، تو ہم اس کام کو پورا کر لیں، قضا کر لیں، اس کی کیا کر لیں؟ قضا کر لیں۔ اور اس کے بعد پھر آئندہ چھوڑنے سے کیا کریں؟ توبہ کریں کہ آئندہ انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے۔ ٹھیک ہے؟ شرمندگی کہ یہ کام ہم سے کرنا تھا، یہ نیک کام کرنا تھا ہم نے نہیں کیا، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں اور اس کام کو کر لیجئے، پورا کر لیجئے اس کو، اور آئندہ کے لیے ارادہ کر لیجئے کہ آئندہ اس کام کو، اس نیکی کو چھوڑیں گے نہیں، اور برائی کا کام ہے تو انشاءاللہ برائی کا کام دوبارہ کریں گے نہیں، اور دوبارہ کیا کر لیجئے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجیے، اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ اسی بنا پر کہا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے فرماتے ہیں الندم توبۃ، الندم توبۃ، یہ شرمندگی ہی توبہ ہے۔ کسی برے کام سے شرمندہ ہو جانا، کسی اچھے کام کو کرنا تھا اور نہیں کیا، اور نہیں کرنے کی بنا پر شرمندگی ہوئی، یہی توبہ ہے۔ کیا ہے؟ یہی کیا ہے؟ توبہ ہے۔ مفہوم ہے جی۔ اور حدیث کے الفاظ ہو سکتے ہیں، چونکہ آپ وہ بولا ہے سچ کے ذہن میں نہیں ہے یہ حدیث کے الفاظ۔ تو کوئی بھی کام ہے، برا کام ہے، وہ کام ہم سے ہو گیا اور اس کے بعد ہم کو شرمندگی ہوئی کہ ہمیں یہ کام، ہم سے یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہ کام ہم سے ہو گیا اور ہم اپنے آپ میں شرمندہ ہیں، تو وہ ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ توبہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ توبہ ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها، پسندیدہ، سب سے پسندیدہ، احب، حب یحب کے معنی پسند، احب زیادہ پسندیدہ اعمال، سب سے پسندیدہ اعمال الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ہے ادومها، جس میں ہمیشگی ہو۔ کیا ہو؟ جس میں ہمیشگی ہو، آپ مستقل کرتے رہیے، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ کو میں نے اوپر میں خیر الامور اوسطها میں سمجھا دیا تھا۔ ٹھیک ہے؟ آگے فرماتے ہیں کل ابن آدم خطاء، آدم کے تمام اولاد گنہگار ہیں، خطا کار ہے۔ کیا ہے؟ خطا کار ہے، اب جس اعتبار سے بھی ہو۔ آگے فرماتے ہیں وخیر الخطائین التوابون، کہ چلو کسی خطا کار تو ہے، گناہ تو ہو جاتا ہے، اس سے گناہ تو کر لیتا ہے، نادانی میں، غلطی میں، ناسمجھی میں، ارادتاً، جان بوجھ کر یا بھولے سے گناہ کر لیتا ہے، تو گناہ کرنے والوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ بہتر گناہگار وہ ہے جو توبہ کر لے، اور سب سے برا گناہگار وہ ہے جو اپنے برائی پہ ڈٹے رہے، اپنے برائی پہ ڈٹے رہے، اپنی غلطی پہ ڈٹے رہے، یہ کیا ہے؟ برا ہے، سب سے برا گناہگار ہے۔ اور بہترین گناہگار وہ ہے، گناہ کرنے کی ترغیب نہیں دی جا رہی ہے، گناہگار لوگوں میں سے بہتر وہ گناہگار ہے جو توبہ کر لیتا ہے، اور گناہگار لوگوں میں سے سب سے برا وہ گناہگار ہے جو توبہ نہ کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نیک لوگوں میں سے بہتر نہیں بتا رہا، خیر الخطائین، گناہگار لوگوں میں سے، نیک لوگوں میں سے نہیں بتا جا رہا ہے۔ جانور سمجھے کہ اس کو الٹا دوسری ضمن میں اس کا کہ بہترین گناہگار وہی ہے جو توبہ کر لے گا، مطلب گناہ کرتے رہو، توبہ کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ پتہ نہیں اس کے بعد توبہ کرنے کی توفیق نہ ملے اور روح پرواز کر جائے، گناہ کرنے کی حالت میں ہماری روح چلی جائے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ اللہ کے ہاں ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آ جائے، اجل موت کا وقت آ جائے تو ایک لمحے کے لیے، ایک پل کے لیے نہ تو وہ تاخیر کرتے ہیں، موت تاخیر کرتی ہے، ولا يستقدمون، اور نہ ہی تو پلے آتے ہیں۔ لا يستأخرون
वला यस्तक़दिमून, ना तो उसमें ताखीर होती है उसकी और नहीं तो वो पहले आ सकते हैं। बात समझ में आ रही जी। आगे फरमाते हैं हुस्नुल ज़न्नि मिन हुस्निल इबादा, बेहतरीन गुमान रखना, अच्छा गुमान रखना बेहतरीन इबादत में से है, अच्छे इबादतों में से है। किसी के बारे में अच्छा ही सोचिए, मुस्बत सोचिए, मनफी ना सोचिए। कोई इंसान क्या कर रहा है, कहीं बाजार जा रहा है, आप उससे मत समझिए कि गलत नियत गलत इरादे से जा रहा है, नजरें इधर उधर करने के लिए जा रहा है। कोई किसी के पास जा रहा है तो उससे आप गलत मत ख्याल कर लीजिए कि फलां ही काम की वजह से जा रहा है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात सामने आए हैं कि इंसान तवाइफ खाना में जा कर के जो तवाफ ताइफा औरतों को ईमान के इसमें क्या किया है, दाखिल किया, वहां से निकालने की कोशिश किया है। बात समझ गए? तो किसी इंसान के बारे में गलत ख्याल ना कीजिए, बेहतर गुमान रखिए। इससे बात समझ आती है कि अगर कोई इंसान वहां भी जा रहा है तो उसके बारे में डायरेक्ट आप उसके ऊपर हुक्म ना लगाइए, गलत ना कहिए। वो उसका अंजाम को पहुंच रहा है इसके बारे इसलिए कि आपको इल्म नहीं को क्या कर रहा है, किस इरादे से जा रहा है। हो सकता है उसके लिए भलाई करने के लिए जा रहा हो। कोई गुनाहगार इंसान है, कोई चोर है, कोई डकैत है, कोई ताइफा औरत है, कोई गलत मर्द है और उसके पास कोई औरत जा रही है, ताइफा औरत है, गलत औरत है, जाने औरत है, या किसी औरत के पास कोई मर्द जा रहा है तो हो सकता है किसी और गर्ज से गया हो और आप ये ख्याल कर लिए कि वो इसका गलत इरादे से गया है। ये सोचना हमारे लिए क्या है, गलत बात है। बात समझ रहे हैं जी। आगे फरमाते हैं अफजलुल मुमिनीन अहसनुहुम खुलqa, मोमिन लोगों में, मोमिन बंदों में सबसे अफजल सबसे बेहतर कौन है, अहसनुहुम खुलqa, जिनके अखलाक सबसे उम्दा हो, जिनके अखलाक अहसनुहुम अहसन सबसे उम्दा हो, जिनके अखलाक क्या हो, सबसे उम्दा हो। वाकियसुल मुमिनीना, बात समझ में आ गई वाली, अक्सरुल मुमिनीना अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौत, मोमिन में सबसे ज्यादा होशियार, समझदार, अक्लमंद वो है जो मौत को ज्यादा याद करने वाला हो। अक्सरुहुम उनमें का सबसे ज्यादा हो, जिक्र के एतबार से लिल मौत, मौत को ज्यादा याद रखने वाला हो। बात समझ में आ रही है जी। आगे फरमाते हैं खियारुकुम अतवलुकुम अमारन व अहसनुकुम अखलाकन, कह रहे हैं कि तुम में बेहतरीन इंसान, तुम में बेहतरीन इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो हैं अतवलुकुम अमारा, जो उम्र के एतबार से ज्यादा हो, उनकी उम्र ज्यादा हो। जाहिर सी बात है दुनिया के अंदर जितना ज्यादा रहेगा नेक इंसान है तो वो ज्यादा नेकी करेगा। ज्यादा उम्र मिल जाना ये अल्लाह की तरफ से होता है कि बेहतर इंसान है कि नहीं जी। आगे फरमाते हैं वअहसनुहुम अखलाकन, और अहसनुकुम अखलाकन, तुम में सबसे अखलाक के एतबार से बड़ा हुआ हो, सबसे अच्छे अखलाक वाला हो। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, इल्म का हासिल करना तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर क्या है, फर्ज है। मन खरज फी तलबिल इल्मी फहुवा फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिया, जो शख्स इल्म के हासिल करने के लिए इल्म के तलब में निकलता है, निकला फहुवा फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में है। कब तक, हत्ता यरजिया, यहाँ तक कि वो इल्म के हासिल करने के रास्ते से वो अपने घर वापस आ ना जाए, तब तक वो अल्लाह के रास्ते में है। बात समझ आ रही है? जबकि नियत से आप नेक नियत से क्या कर रहे हो, इल्म हासिल कर रहे हो, दीन का इल्म हासिल कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? दुनियावी इल्म नहीं, दीन का इल्म। आगे फरमाते हैं मजालिसुल उलमाई रियाजुल जन्नह, उलमाए किराम की मजलिसें, मजालिस, मजलिस की जमा मजालिस है, उलमाए किराम की मजलिसें रियाजुल जन्नह, जन्नत की क्यारी है। रियाजुल जन्नह, जन्नत की क्या है, बागात है, वही क्यारी, जन्नत की क्यारी है, जन्नत के बागात हैं। क्या है, जन्नत के बागात है। रौज़तुन, उसी से क्या है, रियाज है। अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का शोबा है। हया जैसे ईमान का एक हिस्सा मान लो, हयान का क्या है, ईमान का क्या है, एक हिस्सा है। हया से इंसान सारे गुनाहों से बच सकता है। किस तौर पर, कि शर्मिंदगी होती है, अल्लाह मुझे देख रहा है, कोई इंसान मुझे देख रहा है, क्या कर रहा है, कोई इंसान मुझे क्या कर रहा है, देख रहा है, तो उससे उसकी शर्मिंदगी हो रही है। अल्लाह मुझे देख रहा है, उससे शर्मिंदगी हो रही है, तो इस बिना पर वो गुनाह से बचेगा। जिसके अंदर ज्यादा हया होगी
جتنی زیادہ حیا ہوگی وہ انسان اتنا ہی گناہوں سے کیا رہے گا، پرہیز کرے گا، بچے گا۔ آگے فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر منحصر ہے۔ اچھا اعمال اچھی نیت کے ساتھ عمل کریں گے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور نیت اچھی نہیں رہے گی تو بدلہ اچھا نہیں ہوگا۔ لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان، مومن نہیں ہے تانا دینے والا اور لعنت بھیجنے والا، لعن تان کرنے والا مومن نہیں ہوتا ہے۔ مومن ایک دوسرے کو لعن تان نہیں کرتا، کسی کو تانا نہیں دیتا ہے، کسی کو تانا نہیں دیتا ہے، کسی کو لعنت نہیں بھیجتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی آتے ہیں انما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب، مالداری جو ہوتی ہے وہ روپیے پیسے سے نہیں ہوتی ہے۔ ایک جگہ پڑھیے گا الغنى غنى نفس، نفس کا، خواہش کا مالداری اصل ہے، کہ اگر آپ کا دل کیا ہے، مالدار ہے، تھوڑے روپیے پر میں آپ کیا ہیں، بہت بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کو بہت کچھ دیا ہے، دنیاوی لوگوں کو سامنے نہیں دکھا رہے کہ بہت بڑے ہیں، نہیں، اللہ کے طرف سے اللہ آپ نے جو کچھ دیا بہت کچھ دیا ہم کو۔ تو مالداری اصل کیا ہے، دل کی مالداری ہے۔ والفقر فقر القلب، اور فقر جو ہے، محتاجگی جو ہے وہ روپیے پیسے سے محتاجگی اصل نہیں ہے، محتاجگی دل کی محتاجگی ہے۔ آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے لیکن آپ کا دل کیا ہے، بے چین ہے، محتاجگی ہے، ایک دم کچھ اور آ جائے، کچھ اور آ جائے، کچھ اور، یہ کیا ہے، دل کی کیا ہے، فقیری ہے، دل کی محتاجگی، دل محتاج ہے کہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، اور آپ کے پاس تھوڑے ہی روپیے ہیں، آپ نے سمجھا بہت ہے میرے پاس، تو یہ کیا ہو گیا، دل کا غنا ہے، دل کی مالداری ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی خیر الذکر الخفی، بہترین ذکر کیا ہے، پوشیدہ ہے۔ وہ ذکر بہتر ہے جو پوشیدگی طور پہ کیا جائے، دکھا کر کے نہیں کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ شرک خفی مطلب یہ ہے کہ اس میں چھوٹا شرک ہو، دکھاوے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، شرک خفی میں آ جاتا ہے۔ ایک شرک جلی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو حقیقت میں کیا کر رہے ہوں، شریک ٹھہرا رہے ہیں، وہ شرک جلی ہے۔ اور یہ شرک خفی ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، یہ کیا ہے، شرک خفی میں آتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت له، ایمان نہیں ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس امانت نہ ہو، کہ کوئی سامان اس کے پاس رکھی گئی اور وہ امانت دار نہیں ہے، امین نہیں ہے، وہ بے ایمان ہے، تو کیا ہو گیا، وہ اس کا ایمان نہیں ہے، یعنی ایمان کامل نہیں ہے، ایمان کامل نہیں ہے، وہ صحیح مومن مکمل طور پہ نہیں ہے۔ وہ اس کو جس طریقے سے ایک مسلمان کو کہا جاتا ہے کہ ایک مومن کے اندر ہے کہ امانت داری ہوتی ہے، دیانت داری ہوتی ہے، بے ایمان نہیں ہوتا ہے، امین ہوتا ہے، کسی کے سامان پر، کسی کے چیز پر وہ بے ایمانی نہیں کرتا ہے، جھوٹ بول کر کے اس کے ساتھ ہڑپنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ وہی کہتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت له، ایمان نہیں ہے اس شخص کا جس کی امانت داری نہ ہو، جس کے اندر امانت نہ ہو، امین نہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں ولا دین لمن لا عہد له، اور اس شخص کے لیے، اس شخص کا دین نہیں ہے، اس شخص کا دھرم نہیں ہے، اس شخص کا مذہب نہیں ہے جو اپنے وعدہ پہ نہ اترے، لا عہد له، جو اپنے وعدہ پہ نہ اترے، جو اپنے وعدہ پہ عہد کرنا، عہد و پیمان کرنا، وعدہ کرنا، جس کا کوئی عہد و پیمان نہ ہو، یعنی وعدہ کرے تو وعدہ کیا ہو جائے، وعدہ کو توڑ دے تو وہ کیا ہے، اس کے اندر کوئی دین نہیں ہے۔ ایھا الناس، اے لوگو، ایھا الناس، اے لوگو، انما العلم بالتعلم، علم جو ہوتا ہے وہ حاصل کرنے سے ہوتا ہے، سیکھنے سے ہوتا ہے، علم ایسے ہی نہیں آئے گا جب تک آپ سیکھیے گا نہیں۔ والفقہ بالتفقہ، اور فقہ جو ہے یہ فقہ کو حاصل کرنے سے ہوگا، فقہ سمجھداری، مسئلے کو سمجھنا، یہ کب ہوگا، جبکہ اس کو کیا کیجئے گا، حاصل کیجئے گا، سمجھیے گا، تب جا کر کے کیا ہوگی، آپ کو علم آئے گا، آپ کو فقہ آئے گا۔ افضل العبادتی الفقہ، بہترین عبادت کیا ہے، فقہ ہے، یعنی دین کے مسئلے کو سمجھنا، یہ کیا ہے، افضل عبادت ہے۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ ایک عالم کی فضیلت غیر عالم عابد پر کیا ہے، کیا ہے کہ ایسے ہی ہے فضیلت جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک عابد ہے، پوری رات عبادت کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، ایک عالم ہے جو عشاء کی نماز، پانچوں نماز کو پابندی سے پڑھتا ہے، اور ٹھیک عشاء کے بعد وہ سو جاتا ہے اور پھر فجر کی نماز پڑھتا ہے، تو وہ عابد سے ہی بڑا ہوا ہے، اس کا درجہ بڑھا ہوا ہے، اس کا درجہ بڑھا ہوا ہے ایک عابد سے، ہاں، عبادت کرنے والے سے ایک عالم کی کیا ہے، فضیلت بڑھی ہوئی ہے، اس کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ آپ ایسے ہی سمجھ لیجئے، درجہ کو یہ سمجھ لیجئے، ثواب وہی تو ہے کہ اس کو ثواب مل رہا ہے۔
بات سمجھ رہے نا؟ اس لیے کہ وہ علم کے دائرے میں کوئی کام کرتا ہے، علم کے دائرے میں کوئی کرتا ہے اور علم کے سیکھنے سکھانے میں وقت لگاتا ہے، یہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہم ایسا کریں گے تب۔ حافظ کی فضیلت کیا بات ہے کہ خود حافظ سے کہا جائے گا کہ تم چڑھتا جا اور پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور ویسے ہی پڑھو جیسے دنیا میں پڑھتے تھے۔ اب جتنے مزے میں لے کر کے اور دل کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ اور اللہ کی محبت کے ساتھ قرآن دنیا میں پڑھتے تھے تو اتنا ہی دیر لگے گا، اور آرام سے پڑھو گے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ورتل قرآن ترتیلا، اور چڑھتا جا۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہوگا، تو یہ پڑھ ویسے ہی جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، اب جتنے ہی دیر پڑھنے میں لگے گا اتنے ہی زیادہ اونچے منزل پہ ہم چڑھیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ آگے فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں۔ کیا روپیہ پیسہ کے، پراپرٹی کے، زمین و جائیداد کے؟ نہیں، علماء کرام انبیاء کے تعلیم کے وارث ہیں، انبیاء کے علوم کے وارث ہیں، انبیاء کے کام کے وارث ہیں۔ انبیاء کرام کو جو کام اللہ تبارک و تعالی نے سپرد کیا تھا اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، اس کام کو انجام دیتے ہیں علماء کرام۔ اس بنا پر کہا گیا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء،